بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ آج ہم اپنے درس کی شروعات پھر سے تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے سورہ انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آج کی تاریخ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں یہاں تک پہنچ سکے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ جو حضرات بھی مریض ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کو تمام کر سکیں انشاءاللہ۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان محاسبے کا مہینہ ہے اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی استجابت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خدائی پیکر میں ڈھال لیں، یعنی کہ خدا نہ بن جائیں لیکن خدا کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں، جو ائمہ علیہم السلام کے بتائے ہوئے احکام ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو گویا محسوس یہ ہوگا کہ آپ خدائی ہو گئے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہم اپنے درس کا آغاز جیسا کہ تلاوت قرآن مجید سے کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات قرآنی آیات کے برابر ہیں۔ کیا جنت کے کتنے درجے ہیں، جنت کے کتنے اسٹیپ ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات قرآنی آیات کے برابر ہیں۔ اور پھر اب اگلا جملہ سنیے، جب حافظ قرآن
جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا بڑھو اور پڑھو، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ، یہاں تک کہ حافظ قرآن سے اونچا کسی کا درجہ نہ ہوگا۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم نے روز اول یا اس کے بعد بھی ہم نے یہ کہا کہ دو طرح کے لوگ حفظ کرتے ہیں، یعنی جب اہل بیت علیہ السلام بھی موجود تھے اور ان کی حیات طیبہ میں بھی کچھ دشمنان اہل بیت بھی حفظ کرتے تھے قرآن، اور کچھ دوست داران اہل بیت بھی قرآن حفظ کرتے تھے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب اہل بیت کا چاہنے والا قرآن حفظ کرتا ہے تو سلمان و بوذر و مقداد و قمبر بن کے نکلتا ہے، اور جب اہل بیت کا دشمن قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ کبھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، تو کبھی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو کبھی مولا حسن کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یہ دشمنوں کی تعداد کون کون سی ہے، یہ آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، چاہے تشیع کی کتابیں ہوں یا اہل سنت کی۔ تو کیا ہے، یعنی حافظ قرآن کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے رسول نے کیا کہا کہ جنت کے درجات قرآنی آیات کے برابر، جتنی قرآنی آیات ہیں اتنے درجے قرآن یعنی جنت کے ہیں۔ تو اب جو حافظ قرآن ہوگا اسے ہر آیت حفظ ہوگی قرآن کی، تو لہٰذا جب جنت میں ہو جائے گا تو اس کو جنت میں سب سے اونچا مقام دیا جائے گا۔ اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوا تو نور علی نور، ورنہ اہل بیت کے چاہنے والا نہیں ہوا تو پھر لا قرآن حفظ کرے۔ دوسری حدیث، یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سعادت مندوں کی زندگی، یعنی کامیاب زندگی، کامیاب لوگوں کی زندگی، شہداء کی موت، روز حسرت میں نجات، یعنی روز محشر کا جو دن ہوگا اس دن روز حسرت ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے کاش، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو روایت ہے کہ مولا عباس کے اعمال کو دیکھ کر شہداء کہیں گے ان للعباس یوم القیامہ یقبت بہا جمیع الشہداء، کہ جب مولا عباس کے درجے کو دیکھیں گے تو شہداء رشک کریں گے۔ تو شہداء کی موت اگر آپ کو چاہیے اور کامیاب زندگی چاہیے اور روز حسرت میں نجات، یعنی روز محشر میں آپ کو نجات مل جائے، دھوپ کے دن سایہ اور سرگردانی کے دن ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سیکھو۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ وہ ہمارے اس درس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں۔ جیسا کہ ہم نے روز اول بتایا تھا کہ پروردگار عالم کا رسول ارشاد فرما رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ جو لوگ ہمارے اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں وہ قرآن سیکھ بھی رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں ان میں سے کہ جو قرآن سکھا بھی رہے ہیں، یعنی جو ہم سے یہاں پر درس حاصل کرتے ہیں، ہم آپ سے بس ایک مباحثہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ علوم قرآنی کی طرف مائل ہوں گے اور اپنے آپ کو قرآنی پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، آج اسباب نزول اور تعویل اور تنزیل کی گفتگو ختم ہوئی اور شان نزول کی گفتگو ختم ہوئی۔ آج ہم اپنے نئے درس کا آغاز کرتے ہیں کاتبین وحی۔ کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والے کون کون تھے، کس نے وحی لکھا۔ تو چلیے آج ہم اپنے نئے درس کی جانب چلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے بظاہر لکھا ہے کتابوں میں بھی اور جو لوگوں کے درمیان معروف تھا کہ یہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، یعنی رسول خدا، یہ دیکھیں دو جملے ہیں، جملوں کا پھیر ہے صرف، یعنی بلکہ الفاظ کا پھیر ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دوسرے برادران کے ہاں کیا معروف ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ ایک الگ موضوع ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ جہالت کی طرف اعلان کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، تو کبھی کبھی ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے لکھنے پڑھنے کی، لیکن وہ لکھتا پڑھتا نہیں ہے،
یہاں پر ہم تحقیقی گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے آخری رسول ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال تحقیقی گفتگو ہے کہ جسے اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر سمجھنا چاہے اس درس میں شریک ہو کے، تو ہم اسے، یا ہماری ویڈیوز جو آئندہ دیکھی جائیں گی، جو لوگ دیکھیں گے، تو تاکہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے، تو آپ پریشان نہ ہونے لگیے گا کہیں کہیں پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کہیں سے توہین ہو رہی ہے۔ نہیں، توہین نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر آپ کو اس بات کا خیال ہے تو ہمیں بھی اس سے زیادہ خیال ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو طرح کے جملے مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ ہو گئی توہین، یہ ہماری نگاہ میں اور آپ کی بھی نگاہ میں یہ توہین، کہ ان کو ڈائریکٹ انکار کر دینا کہ لکھنا ہی پڑھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، یہ چیز جو ہے واضح ہے کہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ آخر لکھیں پڑھیں تو کس کے لیے لکھیں پڑھیں اور کیا لکھیں اور کیا پڑھیں؟ خدا سے، یعنی جس طرح سے رسولوں میں ان سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، اسی طرح سے کتاب میں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ تو اب جب قرآن نازل ہوگا تب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خیر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر ایک اپنی عظمت اور ایک منزلت رکھتے ہیں۔ تو کیا گیا، چونکہ آپ نے، لوگوں نے آپ کو کبھی بھی کچھ لکھتے یا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا آپ کو امی کہا کرتے تھے، امی کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی لقب سے یاد کیا گیا۔ اب دو طرح کے مسئلے ہیں، ایک یہ کہ جیسا کہ ہم نے اس دن بتایا تھا کہ امی کے چند معنی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو امی اس لیے کہتے تھے، نعوذ باللہ، یعنی اس لیے کہتے تھے کہ آپ لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، تو آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، کہ آپ کو کافر، ارے آپ کو جو ہے وہ جاہل سمجھنے لگے تھے، ان پڑھ سمجھنے لگے تھے، تو آپ کو امی کہتے تھے۔ دوسرے لوگ جو امی کہتے تھے وہ اس لیے امی کہتے تھے چونکہ آپ ام القریٰ میں پیدا ہوئے تھے، زمینوں کی جو ماں ہے وہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ام القریٰ کی سرزمین پر پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کو اس زمین کی نسبت سے امی کہا جاتا تھا۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 158 آیت نمبر میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، یعنی اللہ اور اس کے امی پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر امی پیغمبر سے مراد اس ام القریٰ والے، یعنی وہ پیغمبر کے جو ام القریٰ پر میں پیدا ہوا، اس پیغمبر کی پیروی کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ عربی زبان میں ام کا مطلب ماں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امی یہ بھی کہتے ہیں کہ امی یعنی میری ماں، تو ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، تو عربی زبان میں ام کا مطلب ماں کا ہوتا ہے، اور امی، اور اسی کو دیکھیے ہمارے یہاں اردو زبان میں جب استعمال ہوا تو امی کو لوگوں نے امی کہنا شروع کر دیا، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے بہرحال۔ تو لہٰذا جو ہمارے یہاں، اب آپ یہ سوچیں آخر امی کہاں سے شروع ہوا، تو یہ امی آج کا نہیں ہے، یہ امی بہت پرانا ہے، پہلے امی کہا جاتا تھا، اب جو ہے وہ نئے نئے موم، ہے نا، مما اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہونے لگے، ورنہ پہلے امی کہا جاتا تھا۔ خود جو لوگ مکاتب میں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں امی اور ابا کا لفظ آیا ہے، کہ جو ہمارے یہاں دیکھیں ابا جو ہے وہ اب سے لیا گیا ہے، ابن سے، اور اب جو ہے وہ عربی میں جو ہے باپ کو کہتے ہیں، ابن جو ہے وہ باپ کو کہتے ہیں، اور جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، تو اب سے ہو گیا ہے وہ ابا، اور سے ہو گیا امی، تو لہٰذا امی جو تھا وہ امی میں بدل گیا ہمارے یہاں، تو لہٰذا امی اور ابا یہ بہت پرانا لفظ ہے۔ اب جو ہے وہ موم، ڈیڈ، کچھ لوگ ڈیڈا، پاپا، سب، کیونکہ ہمارے یہاں ویسٹرن کلچر اب شروع ہو گیا نا ماشاءاللہ سے، تو ویسٹرن کلچر والے پیدا ہو رہے، تو خود نام بھی پوچھتے ہیں نا ہم سے، کسی کے یہاں اولاد ہوتی تو کہتے ہیں کہ مولانا کچھ اینٹک نام بتائیے گا، کچھ اینٹک نام، تو کہنے لگے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے نام ہونا چاہیے۔ بھائی قرآن میں تو کتے اور سور کا بھی ہے تذکرہ، تو کیا مطلب قرآن سے، کیا مطلب؟ یعنی ہمارا تو یہ کہنا ہے، ایک نظریہ ہے ہمارا، ایک نظریہ ہے ہمارا، جو ہو سکتا ہے آپ بھی ایگری ہوں
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایگری نہ ہو. ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری جو فکر ہے وہ اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی شیعہ خاندان میں اگر کوئی اولاد پیدا ہو تو آپ دیکھیں کہ کس مہینے میں پیدا ہوا. اب جس مہینے میں پیدا ہوا اس مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ کس امام، اگر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو دیکھیں کہ اس مہینے میں کس یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کس کی ولادت ہوئی ہے، یعنی ان کے گھروں میں سے کس بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس بیٹی پر اپنی بیٹی کا نام رکھ دیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو مثلا ماہ رجب میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اب آپ کچھ مولا علی کے القاب میں سے کوئی ایک لقب سے جوائنٹ کر کے نام رکھ دیجئے، مثلا علی عباس یا شیر علی، مثلا کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اسد علی، اسد عباس، ہے نا، یا کچھ بھی مثلا اس طرح کے نام. ہر وہ نام کتنا بہترین نام ہے ہمارے اہل بیت کا. ہاں، خود یہ جو 12-14 نام ہیں، ان کے علاوہ جو مثلا خانوادہ بنی ہاشم میں جو نام ہے وہ نام آپ رکھیے. ان کے اہل بیت کے نام کتنے اچھے اچھے ہیں، ان کے لقب کتنے اچھے، ان سے اچھے نام، ان سے اچھے لقب دنیا میں آپ کو کہاں ڈھونڈے ملیں گے. اب تو سیریل سے نکالے ہوئے نام رکھے جاتے ہیں، آنیہ، ہانیہ، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، کہ بہت سے لوگوں نے جو نام رکھے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ انشا، کیسا. تو بہرحال اس سے پرابلم نہیں ہے، آپ کچھ بھی رکھیے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ 2 نام ساتھ میں رکھے جاتے ہیں، مثلا انشا فاطمہ، کیسا فاطمہ، ہانیہ زہرا. تو چلیے ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، آپ رکھیں، لیکن کوشش یہ کریں، ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے یہاں اولاد ہو تو جس مہینے میں جو اولاد پیدا ہو اس مہینے کی مناسبت دیکھیں کہ اس مہینے میں کس معصوم کی ولادت ہوئی ہے، کس معصوم کی اولاد کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا اسی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں یا ان ائمہ معصومین علیہ السلام کے القابات میں سے جو ان کے لقب ہیں، ان القابات میں سے کسی ایک لقب کو اس کے لیے نام بنام چن لیں. یاد رکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں تو اسے نہ چلائیں، نہ اسے ڈانٹیں، نہ اسے ماریں. چلیں، تو کہاں سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو امی اور ابا پر چلی گئی. چلے، مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا خستگی آپ کی دور ہوئی. اور امی کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ امی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ام القری یعنی شہر مکہ کی طرف منسوب ہے. ہم نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اب ہم بارہ بنکی کے ہیں تو بارہ بنکی کے رہنے والے کو بارہ بنکوی کہلایا جائے گا یا کہا جائے گا، فیض آباد کے رہنے والے کو فیض آبادی. اسی طرح سے دنیا کے ہر کونے میں رہنے والا، ہر علاقے سے شرکت کرنے والا، پیدا ہونے والا، اس کو اس علاقے کے نام سے یاد کیا جائے گا. گجرات کا رہنے والا گجراتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو بھی جہاں پیدا ہوا ہے اس کو اس نام سے. تو ام القری یعنی مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے رسول، تو لہٰذا انہیں امی کہا گیا، تو اس حوالے سے انہیں منسوب کیا گیا. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس لفظ سے ماخوذ یعنی اس لفظ سے لیے گئے ہوئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مثلا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو ہم نے کیا پڑھا؟ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. هو الذی بعث فی الامیین، چلیے اتنے سے مطلب رکھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ مطلب اسے ہم نے مبعوث کیا ہے، اسے بھیجا ہے، کہ فی الامیین، کہ جو امیین میں سے ہے. یعنی کیسے کہوں میں، اگر ام القری آپ زمین اس مکے والوں میں سے، تو یہاں پر امیین یعنی جمع کا صیغہ ہے نا، کہ صرف میں سے نہیں ہے، امیین میں سے ہے، یعنی مکے والوں میں سے ہے. سمپل سی بات ہے، یہاں سے آپ اس طرح بھی یہ نکال سکتے ہیں، مکے والوں میں سے، جو مکے والوں میں سے ہے، مخصوص کر دیا کہ مکے والوں میں سے ہے، تو وہ خدا وہی ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا، مبعوث کیا. ہو سکتا ہے، دیکھیں، ہو سکتا ہے لکھنے والے نے لکھا کہ اس آیت میں امیین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مکے کی طرف منسوب ہیں، یعنی جو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں رہتے ہیں،
لیکن پہلا والا رجحان زیادہ مشہور ہے اور شہرت کی وجہ یہی ہے، یعنی کہ لوگوں کی نگاہ میں جو سمجھ میں آیا، لوگوں نے سوچا کہ مثلا نعوذ باللہ ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، یا یہ بھی ایک نظریہ یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ لوگوں کے درمیان میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا، ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا 10,000 لوگ ان پڑھ تھے تو ان ان پڑھ میں ایک رسول بھیج دیا، ان ان پڑھ میں سے ایک رسول جو بنایا تو وہ کیونکہ وہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل تھا، اور وہ رسول اور اس کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں، قرآنی آیتیں اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، بین الماء والتین۔ اب پہلا رجحان کیا ہے، پہلا جو رخ بدلتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیتوں سے زیادہ میل کھاتا ہے، کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 نمبر آیت، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان یہودیوں میں کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو توریت کی امیدوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو لیا گیا ہے وہ جاہل، یہاں پر قرآن کی اس آیت میں، یعنی اس آیت میں لا یعلمون الکتاب یعنی کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے، تو کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سے مراد یعنی کتاب کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بظاہر امیون کی یہ تفسیر ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ نہ لکھنا، یہاں پر کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ دوسرے یہ سب نظریے ہیں اپنے اپنے، لیکن ہم جو نظریہ علماء تشیع کا جو آخر میں پیش کریں گے وہ آپ کے لیے ایک دم اطمینان بخش اور آپ کے دل کو مسرور کر جانے والا نظریہ ہوگا، وہی نظریہ کہ جو ہم آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے یہ نہ لکھنا پڑھنا قرآن کی اجازی کیفیت کے عین مطابق ہے، برخلاف اس کے کہ پڑھنے لکھنے والے کی صلاحیت کا نہ ہونا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 یعنی 48 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کتاب سے پہلے نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ یعنی شک و شبہ میں کس طرح سے پڑ جاتے؟ جب تک اے رسول، جب تک یہ قرآن نازل نہیں ہوئی آپ نے نہ لکھا نہ پڑھا، اس لیے کیونکہ لوگ یہ مشکوک ہو جاتے، شک و شبہ میں پڑ جاتے کہ آخر یہ رسول کہاں سے، کس سے سیکھا اس رسول نے، اس انسان نے کس سے سیکھا، کس سے علم حاصل کیا، تو لوگ شک و شبہ میں پڑ جاتے، کیونکہ اس دور میں بہت سے ایسے پڑھنے والے بھی موجود تھے۔ اگر امیین سے مراد یہاں پر دو نظریے ہیں، اگر جوہلا لیتے ہیں کہ جاہل لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، تو وہاں پر اکثریت جو عرب تھے وہاں پر بہترین ماہر تھے خط و کتابت میں۔ خود عرب کے جو تاریخ اسلام نے نقل کیا ہے، جو تفاسیر اہل سنت و تشیع نے جو لکھا ہے، وہ یہ کہ 40 لوگ کم سے کم ایسے تھے جو کاتبان وحی میں سے تھے، سمجھ رہے ہیں، کہ جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر مدد لیا کرتے تھے، لیکن 4 نام ایسے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے خاص صحابیوں میں سے تھے اور سب سے خاص کاتبان وحی میں سے تھے۔ ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھ لیں اپنے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آیت جو ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل تو ہے کہ حضور کچھ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، لیکن اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے
یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے یہ آیت. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن مصلحت کے تقاضے کے تحت رسول سے بہتر کون جانے گا، نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. اور یہی کہ پیغمبر لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے تھے. یہ معترضین یعنی اعتراض کرنے والے اور باطل پرستوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے، چونکہ وہ رسول کو تعلیم یافتہ نہیں سمجھتے تھے، وہ رسول کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں اعتراض کے دروازے بند نظر آتے تھے. اب دیکھیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہمارے شیعوں کے بہت بہترین عالم دین ہیں، عالم اسلام کے بہت بہترین عالم دین، اور جنہوں نے لکھا کہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ مفسرین نے کہا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ مفسرین یعنی مفسرین مد مقابل والے، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی فریق سامنے والے جو تھے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر آیت قطعاً یعنی کسی بھی صورت سے اس بات پر دلالت نہیں کرتی، یعنی یہ بات آیت کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے، بالکل بھی آیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آیت میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ حضور نہ لکھتے نہ پڑھتے تھے، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ نہ حضور لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے نہیں مگر ان میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. بظاہر ان پڑھ محسوس ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں تو ایسا رہتا ہے کہ شاید ان پڑھ ہیں یہ، مگر وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بس آیت کا ماحصل یعنی اس سے جو حاصل ہوا، اس کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ حضور نہ تو کچھ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اور نہ ہی آپ کو اس کی عادت تھی. لیکن یہ تفسیر تبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 193 193. تو لیکن شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا ہے. المیزان یہ تفسیر کی کتاب ہے، المیزان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 145 145. اس سے قطع نظر تعلیم یافتہ ہونا کمال ہے. تعلیم یافتہ یعنی پڑھا لکھا ہونا ایک کمال ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے کیا کر لیے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے کیا کر لیا تم نے، بی اے کر لیا، ایم بی اے کر لیا، رکشہ تو چلا رہے ہو. ارے بھیا رکشہ چلا رہا ہے مانتے ہیں، سبزی بیچ رہا ہے معلوم ہے، لیکن ایک جاہل انسان مثلا رکشہ چلائے اور ایک پڑھا لکھا رکشہ چلائے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. پڑھا لکھا کبھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے وہ اپنا کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں پڑھے لکھے جاہل ان کا معاملہ نہیں، لیکن پڑھا لکھا ایک پڑھا لکھا واقعاً جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ کبھی گالی گلوچ نہیں کرے گا. ورنہ اکثر آپ دیکھیں جو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے سواریاں ڈھونے والے، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو بدتمیزیاں کرتے ہیں، جن کی زبان اچھی نہیں ہوتی. لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو شریف النفس ہوتے ہیں کہ دن بھر بیچارے محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد تب کہیں ان کا 500 روپیہ بنتا ہے، لیکن کیا ہے پسینہ بہاتے ہیں، لیکن کبھی وہ کسی بھی سواری سے جو سوار ہونے والے لوگ ہیں ان سے بدتمیزی نہیں کرتے. تو کیا ہے یہ ایک کمال ہے. اور تعلیم سے دور ہونا نقص اور عیب ہے، یہ ایک برائی ہے تعلیم سے. دیکھیے جہل جہل ہے، علم علم ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، اور نور نور ہے. اب ایک انسان کہے کہ نہیں اندھیرے میں جو سکون ہے وہ نور میں نہیں ہے، تو ہر چیز کا ایک موقع محل ہے. جب آپ سونے لگے تو اس وقت آپ کو نور اذیت کرتا ہے نا، لیمپ آپ کو جو ہے وہ لیمپ اذیت کرتا ہے، آپ کو یہ بلب اذیت کرتے ہیں. لیکن آپ جب جگتے رہے تو آپ کو یہ اندھیرا اذیت کرتا ہے. یعنی جو بیدار ہوا اسے علم چاہیے، جو سویا اسے تاریکی چاہیے. تو جو انسان سو رہا ہے، چاہے ظاہری سو رہا ہو یا باطنی سو رہا ہو، اندر سے سو رہا ہے، بس کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے، اس کو دنیا سے مطلب نہیں، تو اس کے لیے تو اندھیرا کافی ہے، اس کو اندھیرا ہی مزہ آئے گا. لیکن ایک انسان جو بیدار ہے، جو ظاہری بیدار ہے، جو قلب سے بیدار، جو ظاہری بیدار ہے اسے نور چاہیے، اور جو باطنی بیدار ہے، دل سے بیدار ہے، اسے علم کا نور چاہیے.
اور یہ علم کا نور ایسا ہے کہ جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں پھر سے ہم اپنی منزل کی طرف، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے، اسی لیے بیچ بیچ میں ہم اس طرح کی باتیں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑنے پائیں کسی بھی کمال تک پہنچنے کے لیے۔ اور ہاں دیکھیں، اور پیغمبر کے سارے کمالات اللہ کی مخصوص عنایت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر علم لے کر آتے تھے، اور خود آخری پیغمبر جو ہمارے آئے وہ تمام علم لے کر آئے اللہ کی جانب سے۔ تو جس کے پاس دنیا کا تمام علم ہو، جو 7 آسمان 7 زمینوں کے یعنی سدرۃ المنتہا، بلکہ جملے بدل کی یوں کہہ دوں کہ تحت الثری سے لے کر، یعنی تحت الثری زمین کی گہرائی سے لے کر ثریا کی منزلیں اور سدرۃ المنتہا تک کا علم جس کے پاس ہو، وہ رسول ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رسول کے جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرے، وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رسول کے جو تزکیہ نفس کرے، جو دلوں کا مرہم بنے، وہ کیسے جو ہے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ تو فکر سوچ کا مسئلہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کمالات اللہ کی مخصوص عنایت کا نتیجہ تھے۔ کسی بھی کمال تک پہنچنے کے لیے آپ نے کسی کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو کسی مقام اور کسی مرتبے تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے اللہ کے علم کا انتظار کیا، اور جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا اسی پر انحصار کیا، اور اللہ نے خود اتنا علم دے دیا کہ انہیں عام انسان کے علم کی ضرورت نہیں۔ عام انسان اگر رسول کو علم دینے لگے تو پھر رسول سے وہ افضل ہو جائے گا، پھر رسول میں اور اس میں اتنا ہی فرق رہ جائے گا کہ وہ استاد ہو جائے گا اور یہ شاگرد۔ اور اگر عام انسان رسول کا استاد ہو جائے تو اور رسول شاگرد ہو جائے تو پھر یہ رسول افضل رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خاتم المرسلین کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خاتم الانبیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے سامنے، کسی بھی شخص کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا، یعنی اس کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے۔ تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ نعوذ باللہ اپنی سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، کہ رسول نعوذ باللہ جاہل ہیں، الیاذ باللہ۔ پس ناممکن ہے کہ حضور کی ذات والا صفات لکھنے اور پڑھنے جیسے معمولی کمالات سے محروم ہو، یعنی جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اتنے کمالات دیے تھے، وہاں یہ معمولی چیز لکھنا اور پڑھنا رسول نہ جانتے ہو، یہ ناممکن چیز ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر چونکہ پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کا اظہار رسول کے لیے خلاف مصلحت تھا، وہ مصلحت تھی رسول کے کہ جو رسول اپنے علم کا اظہار نہیں کر رہے تھے، خلاف مصلحت تھا کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب ارشاد ہوا، جیسا جیسا حکم اللہ کی طرف سے آتا رہا، رسول ویسے ویسے اپنے قدم کو بڑھاتے رہے، کیونکہ وہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ لہٰذا بہت سے امور من جملہ کتابت وحی کے لیے حضور کو کاتبوں کی ضرورت لاحق ہوتی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبوں کا سہارا لیا، مصلحت تھی، نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے لوگوں کو۔ لہٰذا اس کام کے لیے آپ نے مکے اور مدینے میں ماہرین فن کتابت کا انتخاب کیا، یعنی جو لوگ لکھنے میں اچھا لکھتے تھے، ان کی رائٹنگ بھی اچھی تھی اور لکھنا اچھا جانتے تھے، ان لوگوں کو رسول نے انتخاب کیا۔ اور حضور نے مکے میں سب سے پہلے خصوصیت سے وحی کی کتابت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سونپی۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے وحی لکھنے والا شخص کون تھا، یعنی یا جملے بدل کے یوں کہہ دوں کہ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے، وحی لکھنے کے لیے کس کا انتخاب کیا، تو وہ ہمارے اور آپ کے امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور آپ کی زندگی کے آخری روز تک، یعنی جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس ذمہ داری کو ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نبھاتے رہے۔ پیغمبر کی طرف سے بھی شدید اصرار تھا، یعنی پیغمبر بھی جو ہے پورا فل فورس تھا رسول خدا کا کہ علی آپ ہی لکھیں گے۔ مولا علی مثلا کہیں گئے ہوئے ہیں، جنگ پہ گئے ہوئے ہیں، نہیں مثلا مولا علی علیہ السلام کہیں پر خدمت کے غرض سے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ جنگ تو بعد میں کی ہے۔
تو خیر کہاں پہ پہنچے تھے ہم؟ ہاں، تو مولا علی نے واقع ایک الگ کمال دکھایا، اور وہ کمال کے جو کسی میں نہیں تھا۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں پیغمبر کی طرف سے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کو ملی، اور شدید اصرار تھا، یعنی گویا ہماری زبان میں ضد کی تھی رسول خدا نے کہ بس علی آپ ہی لکھیں گے، کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اسے حضرت علی علیہ السلام تحریر فرمائیں، تاکہ آپ قرآن مجید اور وحی الہی سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔ رسول یہ چاہتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام قرآن مجید کے تمام جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس کی تعویل وغیرہ سے واقف ہوں، کہ آخر یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ سلیم بن قیس ہلالی یہ محدث ہیں، ان کی ایک کتاب بھی ہے ہمارے پاس ہے، سلیم بن قیس، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری انہوں نے اپنا ہسٹری بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا، ان کے ساتھ تھا، لوگ آپ کو حلقے میں لیے ہوئے تھے، یعنی گھیرا بنائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، مجھ سے سوالات کرنے میں دریغ نہ کرو، یعنی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، پیچھے نہ ہٹو، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ سلام ہو مولا آپ پر کہ آپ واقعی چیلنج کرتے تھے، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ یعنی آج کل ہے کوئی، ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی عام انسان، کوئی عالم دین اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کہ جو پوچھنا، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مثلا فقہ میں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، سائنس میں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ہاں، اس طرح سے کوئی درس معین کر سکتا ہے، کوئی لیسن معین کر سکتا ہے، کوئی سبجیکٹ معین کر سکتا ہے کہ اس میں سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، لیکن ایک کلی طور پر عام طور سے کہہ دینا کہ جو کچھ چاہتے ہو پوچھ لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ قسم بخدا، مولا فرماتے ہیں، مولا کا جملہ ہے، قسم بخدا کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ پیغمبر نے میرے لیے اس کی تلاوت کی اور تعویل و تفسیر کی تعلیم دے، مجھے اس کی تعویل اور اس کی تفسیر بتائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ نزول کے موقع پر اگر آپ موجود نہیں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب آیت کا نزول ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو آپ رہتے نہیں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ کون سی آیت نازل ہوئی اور کیا ہوا اس کے متعلق؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اے علی، تمہاری غیر موجودگی میں فلاں فلاں آیت نازل ہوئی، اور پھر مجھے اس کی تلاوت اور تفسیر و تعویل سے بہرامند فرما دیتے تھے۔ یعنی جب مولا علی لوٹ کر بھی آتے تھے کہیں سے، اگر وہ کہیں نہیں اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے، تو جب لوٹ کے بھی آتے تھے تو مولا علی کو اس آیت کا علم دیتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے تھے کہ علی یہ آیت نازل ہوئی تمہارے غیر موجودگی میں، اور یہ اس لیے نازل ہوئی، اس کا سبب نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے، تعویل یہ ہے، تفسیر یہ ہے، پورا مکمل طور پر مولا علی کو بتا دیتے تھے۔ اسی لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یعنی مولا علی علیہ السلام نے ایک قرآن باقاعدہ جو جمع کیا، یہی قرآن تھا، لیکن اس قرآن میں تعویل، تفسیر، شان نزول، سبب نزول سب لے کر پہنچے تھے، لیکن اس میں اچھے اچھوں کے چٹھے کھلنے والے تھے، اور بہت جیسے آج کل چٹھے کھل رہے ہیں، ہاں جیسے آپ نے سنا کہ 21 لوگوں کے نام آ گئے، تو اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے نام جو ہے اس وقت آیا ہونے والے تھے، اچھے اچھوں کا جو ہے وہ چٹھا کھلنے والا تھا، تو لہٰذا ان لوگوں نے خود ہی رد کر دیا کیونکہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ کتاب کا نام ہے، یہ جو مولا علی سے ہم نے روایت بیان کی، کتاب کا نام ہے السقیفہ، صفحہ نمبر 214 اور 213 اور 214۔ اب آئیں مدینے میں کتابت وحی کا شرف۔ اب مکے والا تو مسئلہ اپنی جگہ پر، مدینے میں کتابت وحی کا شرف سب سے پہلے ابی بن کعب کو حاصل ہوا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی کتابت کا ہنر جانتے تھے، یعنی لکھنے کا ہنر بہت بہترین جانتے تھے۔ ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن سے واقف کرایا۔ عثمان کے زمانے میں اتحاد مصاحف کمیٹی کا عہدہ انہی کو سونپا گیا۔ یہ کمیٹی بنی تھی، اتحاد مصاحف کمیٹی۔ تو اور اختلاف کے موقعوں پر، جب کوئی اختلاف ہوتا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی آیت میں جو ہے وہ خلط ملط کرنے لگتے تھے، تو ان موقعوں پر ان کی بات کو، یعنی ابی بن کعب کی بات کو حرف آخر سمجھ کر مسئلہ حل کر لیا جاتا تھا۔ کتاب التمہید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
340 اور 348 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب آئیں، زید بن ثابت بھی ایک صحابی ہیں، زید بن ثابت، سے سین والا نہیں، بلکہ اصل میں ثابت سے ہی سے ہوتا ہے۔ تو زید بن ثابت مدینے میں پیغمبر کے پڑوسی تھے۔ دیکھیے ثابت سے یاد آیا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور سے اور زال کہیں پر آ جائے تو اوپری اور نچلے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو لائیں، اس سے اور زال کی آواز پیدا ہوگی۔ قرآن اسی طرح سے پڑھنا سیکھیں۔ اور چونکہ لکھنا جانتے تھے زید بن ثابت اچھے طریقے سے، لہٰذا ضرورت کے وقت ابی بن کعب کی غیر موجودگی میں، یعنی جب ابی بن کعب نہیں رہتے تھے مدینے میں، دیکھیں مولا علی کو جو شرف حاصل ہوا وہ مکے سے حاصل ہوا، سمجھ رہے ہیں، اور آخر عمر تک حاصل ہوا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اور جو مدینے میں جو ہم نے بتایا، تو مدینے میں سب سے پہلے ابی بن کعب، اور ابی بن کعب کی غیر موجودگی میں زید بن ثابت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت موجود رہتے تھے، اور رسول انہیں بلا لیا کرتے تھے، ابی بن کعب کے عدم موجودگی پر بلا لیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کی کتابت بھی رسمی ہو گئی، یعنی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں سرکاری ہو گیا، یعنی فکس کر دیے گئے اسی کے لیے۔ آپ نے پیغمبر کے حکم سے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ کس نے؟ زید بن ثابت نے عبرانی زبان بھی سیکھی، تاکہ پیغمبر کے پاس عبرانی زبان میں آنے والے خطوط کو پڑھ کر ان کا جواب لکھ سکیں۔ کتابت کے مسئلے یعنی لکھنے کے مسئلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید کا رابطہ دوسرے اصحاب سے زیادہ تھا۔ لکھنے کے متعلق یعنی جو لکھتے تھے، جو لوگ لکھتے تھے، یعنی یہی ابی بن کعب، یا اور بھی بہت سے ابھی صحابیوں کا نام آئے گا، ابھی آگے بہت سے صحابیوں کا نام بھی نہیں لیں گے ہم، لیکن یہ کہ اور اس کا ہم آپ کو انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھیج دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو کیا، کیونکہ 40 لوگ ہیں، اب کس کا نام لیا جائے، اور بہت سے ان میں ایسے ہیں کہ ہم اپنے درس میں بھی ان کا نام نہیں لینا چاہتے، تو جو اپنے آپ کو بظاہر صحابی کہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی زید بن ثابت کی، اور رابطہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید کا رابطہ دوسرے اصحاب سے زیادہ تھا۔ آپ زیادہ تر خط و کتابت میں مصروف رہتے تھے، یہ زیادہ تر خط کا جواب لکھنے میں اور تمام چیزیں، یعنی خط و کتابت میں لکھنے اکھنے میں بہت زیادہ مشہور رہتے تھے۔ یہ مصاحف سجستانی صفحہ نمبر 3 یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ۔ اس بنا پر کاتبین وحی، اب آئیے، اس بنا پر، اس وجہ سے کاتبین وحی میں حضرت علی علیہ السلام، ابی بن کعب، یہ دیکھیے پھر سے، اگر کسی کے پاس پین اور کاپی ہو تو یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ وہ کون کون سے لوگ تھے کہ جو رسول کے خاص کاتبین میں سے تھے، لکھنے والوں میں سے تھے۔ وہ کون تھے؟ سب سے پہلا نام تو مکے سے جو شروع ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد پھر مدینے میں ابی بن کعب، ان کی غیر موجودگی میں زید بن ثابت کے نام سر فہرست ہیں، دیگر کاتبین وحی دوسرے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 نام سر فہرست ہیں، مولا علی علیہ السلام، ابی بن کعب اور زید بن ثابت، یہ 3 لوگ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھے۔ ابن اسیر کے بقول عبداللہ ابن ارقم زہری بھی مستقل کاتب تھے، یہ بھی جو ہے ایک نام جو عبداللہ ابن ارقم زہری جو نام ہم نے لیا، یہ بھی جو ہے رسول اللہ کے کاتبین میں سے تھے۔ یہ 3 تو خاص تھے، لیکن یہ بھی تھے، ان کی ذمہ داری رسول کی طرف سے خط و کتابت تھی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب زید بن ثابت بھائی جس طرح سے ابی بن کعب کو کام پڑ جاتا تھا، یا ادھر ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حوالے سے بھیجتے تھے، یا خود کے کام سے ہو جاتے تھے تجارت کے حوالے سے، تو زید بن ثابت کی عدم موجودگی میں خط و کتابت یہ عبداللہ ابن ارقم زہری یہ لکھتے تھے۔ ان کی ذمہ داری رسول کی طرف سے خط و کتابت تھی، جبکہ معاہدوں اور صلح ناموں کی کتابت حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ جو معاہدہ ہوتا تھا، جو صلح ہوتی تھی، جو خط و کتابت ہوتی تھی اس طرح کی، وہ مولا علی کی ذمہ داری تھی، بانٹ دی گئی تھی۔
اب یہاں پر بہت سے خلفاء کا نام آتا ہے، بہت سے لوگوں کا نام آتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت میں حصہ لیتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ پیغمبر کے لیے کتابت میں شریک ہو جاتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ کبھی کبھی شریک ہوتے تھے، کہتے نہیں اضطراری صورت میں، جب کوئی نہیں ہوا۔ بظاہر یہ لوگ عرب کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ یہ تقریباً 40 لوگ تھے، ابھی شاید آگے آئے گا یہ۔ لہٰذا ضرورت کے وقت کبھی کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی کتابت کا کام لے لیا کرتے تھے، ورنہ رسمی اور مستقل کاتب کی حیثیت سے، یعنی جو رسمی طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتخب کیے ہوئے پرماننٹلی تھے، وہ حضرت علی علیہ السلام، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور عبداللہ ابن ارقم تھے۔ یعنی چار لوگ جو تھے خصوصاً یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص تھے۔ ابو عبداللہ زنجانی نے کاتبین وحی کی فہرست میں 40 سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا ہے۔ اچھا، 40 نہیں بلکہ 40 سے بھی زیادہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی کتابت اور خط و کتابت اور اس طرح کی چیزیں لکھتے تھے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ صلح و مصالحت کا جو نامہ ہوتا تھا یہ سب مولا علی علیہ السلام سے مخصوص تھا۔ تاریخ القرآن صفحہ نمبر 20 اور 21۔ تو اس طرح یہ کتابت کا جو دور تھا یہ بہت بہترین تھا۔ بظاہر ان سے ہنگامی موقعوں پر کام لیا جاتا تھا، یعنی یہ جو 40 اور 40 سے زیادہ لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ رسول خدا جن سے مدد لیتے تھے، یہ بس ہنگامی موقعوں پر، یعنی کہتے نہیں اضطراری کیفیت میں، ایمرجنسی کھڑکی ہوتی ہے نا، ایمرجنسی صورت میں، یعنی جب سارے دروازے بند ہو جائے ایمرجنسی کھڑکی توڑ کر جو ہے وہ مصالحت یعنی آپس میں رابطہ برقرار کر دینا، صلح و مصالحت اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ ایک ایسا لفظ ہے جس اردو میں استعمال ہوتا ہے، صلح و مصالحت، یعنی آپس میں رابطہ کسی کا قائم کر دینا، آپس میں اختلاف ہوا اور صلح و مصالحت کرا دی گئی، یعنی کہتے نہیں کہ علم وعلم کسی طرح سے صلح و مصالحت کرا دی گئی، یعنی آپس میں صلح کرا دی گئی۔ مصالحت بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ آپس میں ایکتا کرا دی گئی، آپس میں دوستی کرا دی۔ تو مصالحت، تو جب صلح وغیرہ کا نامہ ہوتا تھا کسی قبیلے سے تو صلح کرانا ہے، صلح ہونا چاہیے، اب یہاں پر جنگ نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر صلح نامہ جو لکھا جاتا تھا، صلح، تو مصالحت جو کرائی جاتی تھی وہ سامنے والے سے کرائی جاتی تھی، یعنی اور صلح ہر دو طرف کا معاملہ ہوتا تھا، تو یہ مصالحت سامنے والے سے ہوتی تھی، تو لہٰذا یعنی اس سے صلح ہوتی تھی، تو اس بنا پر وہ جو نامے لکھے جاتے تھے اور جس پر تائید ہوتی تھی اور جس پر سگنیچر ہوتی تھی، وہ مولا علی علیہ السلام لکھتے تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں بس آخری چند باتیں، پیغمبر کے زمانے کا دستور یہ تھا کہ ہر وہ چیز جس پر لکھنے کا امکان ہوتا تھا، اب کس پر لکھی جاتی تھی یہ وحی، اور کہاں کہاں لکھی جاتی تھی، تو جس پر لکھنے کا امکان ہوتا تھا، جو چیز بہتر ہوتی تھی لکھنے کے حوالے سے، اس پر لکھا جاتا تھا۔ اور بہت سی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، جس میں مثلاً اسب نامی یہ چیز ہے کہ اسیب کی جمع، یعنی کھجور کی شاخ، جو کھجور کی شاخ ہوتی تھی اس پر لکھا جاتا تھا، اس کی چھال پر۔ درخت خرما کی شاخوں کی درمیانی لکڑی سے پتوں کو صاف کر کے کتابت کے کام میں لاتے تھے، لکھنے کے کام میں لاتے تھے۔ درخت خرما یعنی کھجور جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ نمبر 2، لخاب، لخاف یعنی لخفے کی جمع ہے، باریک اور سفید پتھر جو ہوتے تھے اس پر لکھا جاتا تھا۔ اور نمبر 3، رقا، رقے کی جمع ہے، کھال، پتوں یا کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ پر بھی لکھا جاتا تھا۔ اور نمبر 4، ادم، ادیم کی جمع ہے، لکھنے کے لیے تیار کی گئی کھال، جو کھال لکھنے کے لیے تیار اس پر یہ لکھا جاتا تھا۔ یہ 4 طرح کی ایسی چیزیں تھی جس پر وحی لکھی جاتی تھی، صلح و مصالحت یعنی صلح نامہ وغیرہ لکھا جاتا تھا، یہ ان 4 طرح کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر لکھا جاتا تھا۔ آیتیں رسول کے گھر میں محفوظ طور پر رکھ دی جاتی، جو آیات تھیں تو وہ اس طرح کی چیزوں پر لکھی جاتی تھی، اور لکھنے کے بعد پھر کیا تھا، رسول کے گھر میں رکھ دی جاتی تھی۔ اور اس صحابہ کو کسی ایک متحدث سے لے کر جائے، پتوں یا کاغذات کے ٹکڑوں نقل کر
کہ اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور عام طور سے کپڑے کے خولوں میں محفوظ، کپڑے کا جو خول ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں جیسے کمبل کا خول ہوتا ہے، لحاف کا خول ہوتا ہے، خول سمجھ رہے ہیں نا، جس کے اندر گدا ڈالا جاتا ہے، پھر اوپر سے اور اس کے اندر کپڑا، یعنی اوپر سے کپڑے سے اسے ڈھک دیا جاتا ہے، صرف چاروں طرف سے سل دیا جاتا ہے، ایک طرف کا منہ کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر گدے کو، کمبل کو، لحاف کو ڈال دیا جاتا ہے، یا خود آپ کے لیے اور آسان کر دوں، تکیے کا جو غلاف ہوتا ہے، تو وہ غلاف جسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیجیے اسی طرح کا، تو جو اور عام طور سے یعنی کپڑوں کے خولوں میں محفوظ کر دیوار پر لگا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی کتاب کا حوالہ ہے نمبر 288۔ ہر سورے کی آیتیں ترتیب و تنظیم کے ساتھ لکھی جاتی تھیں، یعنی سسٹم کے ساتھ لکھی جاتی ہے، لکھ دی گئی۔ ہر سورے کی ابتدا سے ہوتی تھی، دوسری بسم اللہ کا نزول اس سورے کے اختتام کی علامت ہوتا تھا۔ جب دوسرا بسم اللہ نازل ہوتا تھا، جب دوسری بسم اللہ نازل ہوتی تھی، تو اب یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ سورہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ پہلی بسم اللہ جو ہے یہ سورے کی ابتدا کی نشانی ہے، لیکن دوسری بسم اللہ کس چیز کی نشانی؟ تو دوسری بسم اللہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ تمام، تو پہلے سورے کے تمام ہو جانے کی دلیل یہ دوسری بسم اللہ ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سورے ایک دوسرے سے علیحدہ معلوم ہوتے تھے، الگ معلوم ہوتے تھے، تبھی پتہ چل جاتا تھا کہ ایک سورہ مکمل ہو گیا۔ البتہ عہد رسالت میں سوروں کے درمیان عمل میں آئی سورہ مستقل الگ الگ تھے۔ یہ کاتبین وحی اور لکھنے والوں نے اس کو، اب کچھ سوالات جو آپ کے سامنے آئیں گے، وہ ان میں سے مثلاً چند سوالات کہ رسول کے امی ہونے کا یہ درس تمام ہوا، رسول کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ وضاحت کیجیے۔ سر فہرست کاتبین وحی کے نام بتائیے۔ سر فہرست کون کون سے؟ 4 ہم نے وحی کاتبین وحی کا نام لیا، جس میں پہلے مولانا ابی بن کعب، اور پھر تیسرے بن ثابت، اور پھر ارقم۔ یہ 4 لوگ تھے، اور آپ دیکھیں ان چاروں کے نام حفظ کر لیں۔ یہ 4 لوگ تھے ایسے جو رسول اللہ کے خاص تھے۔ مولا علی مکے سے تھے، اور یہ بقیہ جو تھے یہ مدینے سے تھے، یعنی لکھنا جو شروع ہوا تھا یہ مکے سے شروع ہوا تھا مولا علی کا، اور ان لوگوں نے جو ساتھ دینا شروع کیا وہ مدینے کے تھے، چونکہ اس لیے مدینے سے یہ 3 لوگ رسول کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مکے اور مدینے میں سب سے پہلے کے کاتبین وحی کے نام بتائیے۔ مکے سے پہلے جو ہے مولا علی ہیں، اور مدینے کے سب سے پہلے ابی بن کعب۔ نمبر 4 سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت کا دستور کیا تھا؟ اس وقت کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ کیا دستور تھا؟ کیسے لکھتے تھے؟ کن کن چیزوں پر لکھتے تھے اور کیسے لکھا کرتے تھے؟ نمبر 5 نزول کے بعد آیتوں کی حفاظت کیسے ہوتی تھی؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو کلپ میں ضرور مل جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو سے بہرامند فرمائے، اور رات پریشان حال ہے ان تمام لوگوں کی پریشانی پروردگار عالم درگزر فرمائے، اور جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور فرما پروردگار عالم۔ جو لوگ مریض ہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عامہ، اور اس دور پرآشوب میں بہت سے لوگ پریشان، بہت سے لوگ مریض ہیں، بہت سے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، پروردگار ان تمام لوگوں اور خوف اور بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم یہ جو لوگ بھی درس میں خصوصاً شرکت کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے اس درس میں شرکت کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں نیک لی حاجات کو آئیں سب ہم سب مل کر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں اور دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا فی هذه الساعة
وفي كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ابھی موجود رہیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ایگزام میں کس طرح سے شرکت کریں اور ایگزام کیسے دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.